اس سورہ قصص کی ابتدا اس آیت مبارکہ کے حصے سے ہوتی ہے طاسیم میم۔ یہ حروف مقطعات ہے جس کا معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس کا صحیح مفہوم کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن مجید میں سورت کی ابتدا میں کئی مقامات پر اس طرح کے حروف مقطعات آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یعنی یہ قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس واقعے میں ان کے لیے بڑی نصیحت ہے جو ایمان والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، فرعون جو ہے یہ زمین میں سرکشی کر رکھا تھا اور زمین میں اس نے ظلم و زیادتی کے بازار کو گرم کر رکھا تھا اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی ان کو گروہ گروہ کر کے ان پر حکومت کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک جماعت کو کمزور بنا دیا تھا۔ یذبح ابناءہم، ان کے لڑکوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، یہ بہت ہی فسادی تھا، مفسدین میں سے تھا۔ اس نے اس طرح ظلم و جبر کا بازار مصر کے اندر اٹھا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور بنائے گئے ہیں، اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان میں ہم امام بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو وارث بنا دیں۔ کس کا وارث؟ وہ جو زمین جائیداد، وہ ملک جس میں کبھی فرعون رہتے تھے اور اس کے جو قوم کے لوگ تھے فراعین، ایک زمانے سے رہتے تھے اور وہاں پر ان کا قیام تھا، بادشاہت تھی، سلطنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہاں پر یہ اس جیسی سلطنت اور اس جیسی آبادی کو آباد کر کے ہم ان کمزوروں کو بسا دیں جو بنی اسرائیل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا، یہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کی وجہ سے اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی اور یہ برباد ہو جائے گا۔ اور یہ باتیں جب نجومیوں نے فرعون کو بتائیں تو فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ویسے ہی ماں کے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ پھر آگے چل کر یہ خدشہ ہوا کہ اگر بنی اسرائیل کے سارے لوگ اس طرح ختم ہو جائیں گے تو پھر خدمت گزار کہاں رہیں گے؟ تو 1 سال بچوں کو چھوڑا گیا اور 1 سال ان کو قتل کرنے کے در پہ وہ لوگ ہوتے۔ جس سال بچوں کی پیدائش کی اجازت تھی اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال پابندی تھی اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا۔
نہ کہ محفوظ کیا بلکہ فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی۔ ایک لمبا واقعہ ہے جو سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ذکر کیا، اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جا کر اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنایا، اور یہی جو ہے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے گئے۔ بہرحال فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا، اس کے ظلم اور زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا، اور بنی اسرائیل جو کمزور تھے اور جن پر ایک طرح کا ظلم و استبداد ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینا چاہا، اور زمین میں ان کو عزت دینی چاہیے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکن دینا چاہا، تو اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی رسول بن گئے، طرح طرح سے فرعون کو سمجھاتے رہے، اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے، کئی طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں دکھائے، لیکن دراصل جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے ہدایت نہیں ملتی۔ فرعون نہ کہ ایسا بادشاہ تھا کہ جو صرف بادشاہ تھا، بلکہ وہ خدائی دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اکثر دنیا کے اندر بہت سے بادشاہ گزرے جو ظلم و زیادتیاں کرتے رہے، لیکن یہ ان بادشاہوں میں سے تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بہت بڑا پالن ہار ہوں۔ اس طرح کا دعویٰ تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اب چاہا کہ ان کو ختم کرے، تو مولا کریم نے اس کے لیے انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پوری طرح سے دعوت و تبلیغ کر کے ایک طرح سے تھک گئے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، یہ فرعون کو اور اس کی قوم کو تو نے اتنا کچھ مال عطا کیا ہے، طاقت دیا ہے، کہ اس کے نشے میں، تکبر میں یہ بات سننے والے نہیں۔ اے اللہ، تو ان کی طاقت کو، ان کے مال کو سب ان سے سلب کر لے، اور ان کو تو ختم کر دے، یا ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ یہ اپنی موت کو دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رات کے اندھیرے میں جب چاند طلوع ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اس دن گرہن لگا تھا چاند کو، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کے وقت آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائے۔ قرآن مجید سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 52 سے 59 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف کہ میرے بندوں کو آپ راتوں رات نکل جائیں لے کر، اور یہ یاد رکھیں کہ انکم متبعون، جب آپ نکلیں گے ان کو لے کر تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تم یہ سمجھ کر رکھنا کہ جب تم جا رہے ہو تو پیچھے فرعون تمہارا پیچھا کرے گا، تمہارا تعاقب کرے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ اب فرعون کو جب خبر لگی کہ اس طرح بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ نکل گئے، کہا جاتا ہے اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، لیکن فرعون اس طرح غیظ و غضب میں تھا اور ایسے تکبر میں تھا، تعلی میں تھا، اس نے کیا کیا، پورے شہروں میں ڈنکے بجائے، لوگوں کو بھیجا، ہرکاروں کو بھیجا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اوپر سے ہمیں غصہ دلا کے جا رہے ہیں، ہماری بغیر اجازت کے، ہمارے بغیر پرمیشن کے ہمارے ملک سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اس وقت کا سپر پاور، تو اس نے کیا کیا، پوری فوج فاٹک لے کر اور ہر طرح لوگوں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ کہا وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم ضرور ان کا پیچھا کریں گے، اور بلا شبہ ہم چوکنے رہنے والے ہیں۔ یہ بھاگے ضرور ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں اس کی خبر ہو گئی ہے۔ بعض قرآن نے حذرون پڑھا، جس کا معنی ہے کہ ہم اسلحہ رکھتے ہیں اپنے ساتھ،
اور ہم پورے اسلحہ کے ساتھ ان کا پیچھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ پیچھا کیا بنی اسرائیل کا کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم۔ دراصل یہ نہیں دوڑے جا رہے تھے، یہ پیچھا نہیں کر رہے تھے، اللہ نے کہا ہم نے ان کو نکالا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے یہ کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ لے کر جا رہے ہیں، ان کے پیچھے غیظ و غضب میں پوری فوج فاٹک لے کر فرعون نکلا ہے۔ کیوں؟ یہ جو نکل رہے ہیں اللہ کہتا فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے ان کو نکالا ہے۔ کہاں سے؟ مِن جنات وعیون، بڑے اچھے اچھے باغات، چشمے ان کے، میٹھے کنووں کے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، کتنے خزانے ان کے، کتنے عزت کے مقامات، بڑے بڑے محلات۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو نکالا ہے۔ کذالک، اور اسی طرح ہوا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ آگے لے گیا اور ان کے پیچھے لے گیا ان کو۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اسی راستے سے جہاں سے اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اسی راستے میں فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اللہ کا کیسا انتظام ہو۔ آج جو یہ نکلے ہیں نا، پھر اس کے بعد کبھی بھی واپس یہ اپنے ملک مصر کو واپس نہیں لوٹ سکے۔ وہ اپنے باغات میں، اپنے عیش و عشرت کے محلات میں، وہ اپنے خزانوں کو پانے کے لیے، وہ اپنے میٹھے پانی کے چشموں میں، وہ پھر واپس کبھی نہیں آئے۔ اللہ ان کو نکالا، سب کے سب گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو کبھی ان کا تخت رہا کرتا تھا، ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی کتنی بھی طاقت اپنے پاس کیوں نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کا جب خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو آنے واحد میں پورا ملک جو ہے ستیاناش ہو جاتا ہے۔ کتنے زمانے سے فرعونیوں کی حکومت مصر میں چلی آ رہی تھی، لیکن دیکھیں بنی اسرائیل کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج نکلتے ہی انہوں نے یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ رات میں یہ نہیں نکلے، ان کو بڑا اوور کانفیڈنس تھا کہ ارے بنی اسرائیل پیدل پیادہ جا رہے ہیں، کتنی دور جائیں گے لوگ، اور ہمارے پاس سواریاں ہیں، گھوڑے ہیں، یکے تانگے ہیں، اس دور کی جو تیز رفتار سواریاں تھیں، ہم تو ان کو یوں ہی پکڑ لیں گے۔ پورا انتظام رات بھر کر کے صبح جیسے سورج نکلا پیچھا کیا۔ اب پیچھا کرتے ہوئے کتنی دور جائے گا ایک آدمی رات بھر، اور ان کی سواریاں دھر دبوچی۔ بنی اسرائیل کو دیکھ لی کہ وہ جا رہے ہیں یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ، رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، اور دن میں فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اب قریب تھا کہ ان کو پکڑ لے۔ پہلے سے جو غلام رہ چکے ہوں، جو کوڑے سہتے رہے ہوں، جو طرح طرح کے طریقے سے ذلیل و رسوا کیے گئے ہوں، جب انہوں نے دیکھا رات کو تو ہم نکل آئے، دن میں دیکھا کہ فرعون اپنی فوج فاٹک لیے پیچھا کیے چلا آ رہا ہے، بیچارے گھبرا گئے۔ یہ کوئی لڑنے والے نہ تھے، جنگیں لڑنے والے، ورنہ اپنی تلوار اور اپنا نیزہ سنبھالتے مقابلہ کرتے۔ یہ تو بیچارے غلام بنے تھے، اور کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہی وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ طاقت چاہے کتنی بڑی ہو جائے، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ، تو ایمان یوں ہی ہونا چاہیے۔ اصحاب موسیٰ کے لوگوں نے جب کہا کہ ہم دھرے گئے، پکڑے گئے، مارے گئے، تو حضرت موسیٰ نے انتہائی مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے کہا قال کلا، ہرگز نہیں،
ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے یہ کام خود سے کیا ہے، میرے رب نے مجھے حکم دیا، اس کے مطابق میں چل رہا ہوں، میرا رب ہے۔ فرعون کتنا بھی قریب آ جائے اس میں طاقت نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکے، تم گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری رہنمائی کرے گا، اس ظالم اور جابر بادشاہ سے اللہ تعالی ہمیں بچائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی۔ ایک نبی دیکھے خود قادر نہیں ہے اپنی مدد پر، وہ بھی پریشان ہے، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ اللہ نے وہاں حکم دیا، پہلے سے موسیٰ کو نہیں معلوم، پیچھے سے لشکر جرار طوفان کی طرح آگے جو ہے دریا لہریں مارتا ہوا، بیچ میں بنی اسرائیل قریب ہے کہ پس جائیں، ایسے وقت میں اللہ نے وحی کی موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر میں مار دو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا اور لاٹھی کو جو دریا میں مارا تو سمندر پھٹ گیا اور سمندر کے اندر پہاڑ جیسے جو پانی کی موجیں یہ دیوار بن گئی پہاڑ جیسی، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے اس میں بنا دیے، سبحان اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ، سمندر کا پانی پھٹنا اور پہاڑ کی طرح سائیڈ میں کھڑے ہو جانا اور پھر اس میں راستہ ملنا، اور ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا الگ الگ راستہ کہ آپس میں کوئی لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، سکون سے سب اس کے اندر اتر پڑے، اللہ کا حکم آیا۔ اب آگے نکل گئے، اب اللہ تعالیٰ نے یہ دشمن جو چلا آ رہا ہے کہا وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم وہاں دوسروں کو یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ یہی جگہ جو بنی اسرائیل کے لیے نجات کا ذریعہ بنی، یہی جگہ فرعون کی ہلاکت کا باعث بنی۔ سبحان اللہ، اللہ کا ایسا انتظام ہے کہ ایک ہی چیز جہاں کسی کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، دوسروں کے لیے رسوائی اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی۔ اس لیے کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اس گڑھے میں آپ گر جائیں۔ اکثر ایسا ہوا ہے، کہاوت ہے من یحفر لاخیہ، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے یقع، وہ اسی میں جو ہے گرتا ہے۔ بہرحال فرعونیوں کو بڑی طاقت، بڑی قوت کا نشہ، گھمنڈ و تکبر میں چور پیچھا کیے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو قریب کیا، وہاں کہا ہم نے ان کو نکالا، یہاں کہا ہم نے ان کو سمندر کے قریب لایا۔ اللہ نے وہاں پہنچا کر غرق کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اللہ کہتا ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھ جو تھے سب کو نجات دے دی، سب کو ہم نے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور وہ دوسرے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یقیناً اس میں نشانی ہے، نشانی۔ اگر کوئی غور کرے، وقت کا اتنا بڑا سپر پاور جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، جن کو ایک زمانے تک غلام بنا رکھا تھا، ان کے تعاقب میں مارا گیا، دریا میں غرق ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس کے اندر نشانی ہے، کوئی ہے غور کرنے والا؟ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہی نہیں، یقین کرتے ہی نہیں۔ ایسے واقعات جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے ہیں۔ ہر دور میں ہم تکالیف سے دوچار ہیں، ہر دور میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں ہلاک ہوں گے۔ ارے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، نہ جانے کتنی قومیں، کتنی سلطنتیں، کتنی بادشاہتیں ایسی گزری ہیں جو اپنا ثانی نہیں سمجھتی تھی، لیکن اس دنیا کے اندر سب کے سب غرق ہو گئے۔ اس لیے قرآن مجید پڑھیں گے، اپنی تاریخ پڑھیں گے، اسلام سے واقف ہوں گے تو ہم ان چیزوں سے واقف ہوں گے اور ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اے نبی آپ کا پروردگار وہ بہت ہی زبردست ہے اور بڑا مہربان ہے۔ جو اس کے سامنے اگر اکڑتا ہے تو وہ اتنا زبردست ہے کہ اس کو توڑ کر رکھ دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا نہیں رہ جاتا، اور جو اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اتنا مہربان ہے کہ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی، زبردست بھی ہے اور مہربان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ میرے بھائیوں، یہ عاشورہ کا دن اس واقعے سے متصل۔ اللہ کے رسول نے جو روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے سے متاثر ہو کر اللہ کی مدد جو عاشورہ کے دن ان پر آئی تھی، یعنی 10 محرم کو، اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دی۔ ان کی قوم بھی رکھنے لگی۔ اللہ کے رسول مکہ میں تھے تو قریش بھی رکھتے تھے، مدینہ گئے تو آپ کو بتایا گیا، یہودی کہتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی فرعون جیسے ظالم جابر سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تب تو موسیٰ کے قریب ہم زیادہ ہیں بنسبت یہودیوں کے، لہذا ہم بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھیں گے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جس کا جی چاہے روزہ رکھے، عاشورہ کا جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ آخر میں آپ کو بتایا گیا یہ ایسا دن ہے یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے کہا اگر زندگی رہی تو اگلے سال میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے آپ دنیا سے وفات پا گئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہی ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے ایسا کہہ دیا تھا لہذا یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ بعض مرویات ایسی بھی ہیں جن میں کلام ہے کہ 10 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اہل علم نے اس کی درجہ بندی کی، کہا 3 دن روزہ رکھ لے، 2 دن رکھ لے، اگر نہیں تو 1 دن بھی رکھ لے گا تو انشاءاللہ اجر و ثواب وہ پا جائے گا۔ تو یہ ہے وہ واقعہ۔ اب بلا وجہ عاشورہ کو اسلام مکمل ہونے کے نصف صدی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس کے ساتھ جوڑ کر اور عزاداری کی جاتی ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، طرح کے بدعات و خرافات۔ اللہ کے رسول روزہ رکھے اس دن مارے خوشی کے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی جو قوم تھی ان کو نجات دی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین بھی روزے سے تھے کربلا میں، اور ان کے چاہنے والوں کا حال دیکھ لیجئے، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شریعت میرے دوستو اللہ کے رسول کے زمانے میں مکمل ہو گئی۔ شریعت بعد میں جو کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ شریعت نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ اسلامی ایک ہسٹریل واقعات ہیں اسلام کے۔ میں نہیں کہتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی، بہت بڑا درجہ ہے۔ ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا جو ان کو بلائے تھے، دوسروں نے کوئی اور نے ان کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ان تمام باتوں سے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو فرعونی تھے اس طرح جب وہ ہلاک اور برباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر نہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا بھی ذکر کیا، انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے
اور وہ سورہ دخان کی آیتیں. تو یہ آخر ان پر آسمان نہ رویا زمین نہ رویا، اس کا کیا معنی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ان فرعونیوں پر نہ زمین رویا نہ آسمان، اور نہ ان کو مہلت دی گئی، یہ کیا منظر، یہ کیا ماجرا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمان میں ایک دروازہ ہے جو ایک مومن کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے، آسمان میں ایک اس کا خاص دروازہ ہے، اس کی جو عبادتیں ہیں اللہ کے یہاں اسی دروازے سے جاتی ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ کے یہاں سے اس کو رزق آتا ہے اسی دروازے سے. جب کوئی بندہ دنیا میں مومن مر جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ اس کے حق میں روتا ہے کہ ہاں وہ نیک آدمی جس کی نیکیاں مجھ سے گزرا کرتی تھیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر آتی تھیں، اب وہ بند ہو گئیں. تو آسمان کا رونا یہ ہوا. اور زمین کا رونا، ایک مومن آدمی جب زمین پر رہ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو زمین اس جگہ سے آباد ہوتی، زمین بھی خوش ہوتی ہے جہاں ایک مومن سجدہ کرتا ہے. اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تو وہ زمین بھی کا وہ حصہ اپنے اس شخص کے لیے، اللہ کے اس بندے کے لیے روتا ہے. زمین روتی ہے کہ ہائے وہ نیک آدمی جس نے سجدوں سے، اذکار سے، دعاؤں سے مجھے آباد کیا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. تو عزیز ساتھیوں، چونکہ وہ ظالم اور جابر مشرک تھے تو ان کا نہ آسمان سے کوئی کانٹیکٹ رہ گیا تھا، نہ زمین ان پر رونے والی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر نہ زمین روئی اور نہ آسمان رویا. اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے اگر نیک کام کریں گے نا، سبحان اللہ، زمین میں بھی ہمارا مقام، آسمان میں بھی ہمارا مقام. تو یہ ہے وہ سچا پکا واقعہ جس کو عاشورہ سے جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث سے ثابت. اس کے علاوہ کے جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، سینہ کوبی کی جا رہی ہے، مرثیہ پڑھا جا رہا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، سبیلیں لگائی گئی ہیں، اپنے آپ کو زخمی کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کا تعلق اسلام سے قطعی نہیں ہے. اس کی آڑ میں حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کو یا دیگر کئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. صحابہ کرام کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی عزت، ان کا احترام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کا جو ذکر کیا تو فرمایا، وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یا اللہ تو ہماری بخشش کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ہم سے سبقت کر گئے، اور ان کے تعلق سے ہمارے سینے میں کینہ اور حسد نہ پیدا کر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سکھلایا. سورہ حشر کی آیت. یہ کیا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی جائے، قصوروار ٹھہرایا جائے کسی کو، اور جو تاریخ کی حقیقت ہے اس سے جو ہے چشم پوشی کی جائے. کتنے خطوط جو ہے عراق کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لکھا کہ آ جائیے، آپ عراق پہنچیں گے تو ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے اور یزید کی خلافت کو یا اس کی حکومت سلطنت کو گرا دیں گے. جب ارادہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کا تو روکا گیا. عبداللہ ابن عباس نے روکا، کہا مت جاؤ، درست نہیں ہے تمہارے لیے جانا، یہ بے وفا قوم ہے، دھوکہ دے سکتی ہے. لیکن وہ بضد رہے تو کہا اچھا ٹھیک ہے، جا رہے تو آپ چلے جائیے مردوں کو لے کر، برائے مہربانی خواتین کو لے کر مت جائیں. بہرحال ایک اجتہاد تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ اپنے اعتبار سے یزید کو مستحق نہیں سمجھتے تھے، اس جو مقام ان کو ملا گیا تھا معاویہ کے بعد. بہرحال گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد
جب وہاں بغاوت ہو گئی تو سارے ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، تنہا چھوڑ دیے۔ اور عراق میں جو وہاں کی فوج تھی، جو حکومت تھی، اس نے یہ سمجھ کر کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو بڑا انعام ملے گا، یہ تو حکومت کے خلاف ہیں۔ اور بعض جو ہے خود وہ جو انہیں بلائے تھے وہ خود جو ہے اس میں شامل ہو کر انہوں نے ایسا کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا مقصد تھا اگر یہ زندہ چلے گئے تو یہ شکایت یزید کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بلایا تھا اور بلا کر دھوکہ دیا، اور ان کے خطوط بتا سکتے ہیں، اس لیے ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، کسی اور کے ساتھ نہیں، ان کو مارا گیا اور وہ خیموں میں کیوں؟ تاکہ وہ جو خطوط، جو دستاویزات تھے وہ سب ختم ہو جائیں اور پھر وہ ایویڈنس کہیں پیش کرنے کے قابل نہ رہیں، تاکہ ہم بچ جائیں، ورنہ ہمارا تو برا حشر ہوگا۔ اس طرح ایک واقعہ پیش آیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہم حقیقت سے واقف ہوں۔ تو عاشورہ کا تعلق قرآن مجید میں جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا اور اس زمانے کے فرعون ظالم جابر بادشاہ کا، اس سے ہے۔ اس کا تعلق یہ محرم کے جلوس اور یہ خونی کھیل یا اس طرح کی سبیلوں اور یہ جو ہے ماتم، ان تمام چیزوں سے قطعی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس طرح کے بدعات و خرافات اور جھوٹے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، موحد بنائے، متبع رسول بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں سے بگاڑ کو دور فرما دے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خون، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔